بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انبیاء کرام کی کہانیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستو، امام رازی نے لکھا ہے کہ سارا آزر بن باہورا کی بیٹی تھی اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امزاد تھی۔ یہ پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سارہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہنسنے کے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں یہاں پہ۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام مت ڈریے، ہم قوم لوط کے پاس بھیجے گئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف ظاہر ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوش ہونے سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو گئی۔ اور ایسے موقع پر آدمی ہنس پڑتا ہے۔ نمبر 2، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم لوط کے عمل سے سخت ناراض اور متنفر تھی، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ فرشتے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ہنس پڑی۔ نمبر 3، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کھانے کی قیمت اس کے اول میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور فرشتوں نے کہا ایسے شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا خلیل بنایا جائے، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خوشی سے ہنس پڑے۔ نمبر 4، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے والوں کو ضرور عذاب دیتا ہے۔ اور جب فرشتوں نے یہ بتایا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے تو انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ان کا مشورہ فرشتوں کی خبر کے موافق تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے۔ نمبر 5، فرشتوں نے جب یہ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اس پر دلیل طلب کی۔ فرشتوں نے دعا کی اور وہ بھنا ہوا بچڑا زندہ ہو گیا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑی۔ انہیں اس پر تعجب ہوا کہ ایک قوم کو عذاب آنے والا اور وہ غفلت میں مبتلا ہے، اس لیے ان کو ہنسی آ گئی۔ نمبر 7، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے ان کو پہلے متعلقاً بچے کی بشارت دی ہو، اس پر ان کو بطور تعجب کی ہنسی آ گئی، کیونکہ اس وقت ان کی عمر 80 سال سے اوپر تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی خوشی سے ہنسی آئی ہو، اور جب وہ ہنس پڑے تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ وہ بیٹا اسحاق علیہ السلام ہے اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ نمبر 8 پہ انہیں اس پر تعجب ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر رعب اور دبدبا کے باوجود صرف 3 آدمیوں سے کیسے ڈر گئے، اس لیے ان کو ہنسی آ گئی۔ ان میں سے بعض وجوہ کا ذکر امام ابن جریر طبری نے کیا ہے۔ یہ ہنسی کی وجہ تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت سنائی۔ قرآن پاک میں سورہ خود نمبر 71 آیت شریف ہے، اور اس میں بیان فرمایا گیا کہ اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت سنائی۔ فرمایا اے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعقوب کی بشارت ہو، یعنی اے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہی بشارت نہیں کہ تم اپنے بیٹے کو پاؤ گی، بلکہ اپنے بیٹے کی بہاریں بھی دیکھو گی کہ اپنے پوتے یعقوب علیہ السلام کو بھی کھلاؤ گی۔ کیا میں بڑھاپے میں جنوں گی؟ جب فرشتوں نے یہ بولا تو سارہ نے یہ الفاظ بولے کہ جب فرشتوں نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنائی تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے سورہ ہود 72 نمبر آیت میں
کہا ارے دیکھو کیا میرا بچہ ہوگا اور میں بوڑھی ہوں اور یہ ہے میرے شوہر بوڑھے، بے شک یہ عجیب بات ہے۔ علامہ حسن بن محمد راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ وہی ایسا کلمہ ہے جس کو حسرت، ندامت اور تعجب کے اظہار کے طور پر بولا جاتا ہے، اور ویل برائی کی اظہار کے لیے بولا جاتا ہے، اور کبھی حسرت کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے۔ امام خلیل بن احمد فراہدی لکھا ہے کہ ویل تعجب کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے، وج کسی مصیبت زدہ پر اظہار ترجم کے لیے بولا جاتا ہے، اور ویل کسی برائی یا خرابی کے نزول کے لیے بولا جاتا ہے۔ حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر اور مشکی شافی متفی نقل کرتے ہیں کہ اہل کتاب نے بیان کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کے شہروں میں رہتے ہوئے 20 سال ہو گئے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بے شک مجھے میرے رب جلال نے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ علیہ السلام میری بندی سے عمل توحید کیجئے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے اولاد عطا فرمائے۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ حبا کر دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ شب بستری کی تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ حاملہ ہو گئی۔ جب سے ان کو حمل ہوا تھا وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فخر کرنے لگی تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کو ان پر شک آتا تھا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر وہاں سے فرار ہو گئی اور ایک چشمہ کے پاس پہنچی تو ایک فرشتے نے کہا تم مت ڈرو، اللہ تعالیٰ تم سے جو بچہ پیدا کرنے والا ہے اس میں بہت خیر ہے، اور ان کو واپس جانے کا حکم دیا اور ان کو یہ بشارت دی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم ان کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھنا، وہ لوگوں سے فطرت دور کریں گے، ان کا تمام لوگوں پر ہاتھ ہوگا اور تمام لوگ ان کی مدد کریں گے، وہ اپنے تمام بھائیوں کے ملکوں کے مالک ہوں گے۔ حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر شکر ادا کیا اور یہ بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوئی، کیونکہ آپ ہی تمام بلاد عرب کے سردار تھے اور شرف اور غرب کے تمام ممالک میں آپ کا دین پھیل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر زیادہ علوم اور اعمال صالح عطا نہیں کیے تھے، اور یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو تمام رسولوں پر فضیلت حاصل ہے، اور آپ کی رسالت میں کمال اور برکت ہے، اور آپ کی نبوت تمام روئے زمین کے لیے ہے۔ حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر اور مشکی شافی متفی لکھتے ہیں کہ جب حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ واپس گئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 46 سال تھی اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے۔ امام بن سعد نے روایت کیا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی اور اس کے 30 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ البدیہ اور نہائیہ میں ہے کہ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت بہت زیادہ ہو گئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی نگاہ سے دور کر دیں۔ انہوں نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری لکھتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سے جس نے سب سے پہلے اپنی کمر پر پٹکا باندھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی۔ انہوں نے یہ پٹکا اس لیے باندھا تھا کہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہ چلے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری سند کے ساتھ روایت کرتے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اور ان کے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے، اور جس جگہ بیت اللہ ہے وہاں ایک درخت کے پاس چھوڑ دیا، اور ان کے پاس ایک تھیلا رکھ دیا جس میں کھجوریں اور ستو اور پانی تھا۔ تو دوستوں ہم یہیں پہ رکتے ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔